تم لوگ کیا زمین میں چلتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے، تاکہ ان لوگوں کا انجام دیکھو جو تم سے پہلے تھے، اور یہ بات یاد رکھو کہ آخرت کا گھر ہی سب سے بہتر گھر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے لوگوں کے ظلم سے، ان کی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ اور اس سورہ میں یہی سبق ہے دراصل، کہ جب رسول اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ اب ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو ان کے پاس میں اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر وہ نجات پاتے ہیں۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے، شروع میں سب کو جھٹلایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئی، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، جھوٹے الزامات، اور ان کو گالیاں دی گئی۔ اور کچھ نبی ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے ہزار سال تک دعوت کا کام کیا، لیکن اس کے باوجود صرف کچھ لوگ ہی ایمان لائے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 900 سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا، اور اس میں صرف کچھ لوگ، جن کی تعداد 9 یا 10 بتائی گئی ہے، اتنے لوگ ہی ایمان لائے۔ تو نبیوں اور رسولوں کا نبی اور رسول دین کے کام میں جب انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی جاتی ہے، ان کو جھٹلایا جاتا ہے، تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اس کے بعد میں وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہمارا عذاب جرم کرنے والے مجرم قوم سے نہیں پھیرا جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصے میں، یعنی کہ یہ جو قصہ بتایا گیا یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا، اس میں سبق ہے۔ عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے سبق ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، اپنی طرف سے بنی بنائی کوئی کہانی نہیں ہے۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو وہ سچی بات ہے، یا وہ سچ بتانے والی ہے اس واقعے کو جو پہلے ہو چکی ہے۔ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کو کھول کر بتانے والی ہے۔ وہدی، اور یہ ہدایت والی بھی ہے، اور ایمان والی قوم کے لیے رحمت والی بھی ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ کا خاتمہ ہوا، سورہ یوسف ختم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ساری چیزیں بیان کی، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب یہ جو قرآن سن رہے ہیں، یا پھر جن کے اوپر قرآن اتارا جا رہا ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، ان کو اب سبق لینا ہے۔ ان کے لیے سبق ہے جو عقل والے ہیں۔ کیا سبق ہے؟ سبق یہ ہے کہ انسان حق کے چاہے کتنا بھی خلاف ہو جائے، اور حق کو کتنا بھی ستایا جائے، حق بات کو کتنا بھی دبایا جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے حق جو ہے وہی آگے بڑھتا ہے، حق ہی غالب آتا ہے۔ باقی باطل جو ہے وہ چاہے کتنی بھی سازشیں کر لے، کتنا بھی چال چل لے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ تو یہی سبق ہے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے، یہ آپس میں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، آپ کی نبوت کی شروعات ہوئی خواب کے ذریعے سے۔
نبی بننے سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے رات میں، صبح میں وہ بالکل سچ ہو کر سامنے آ جاتا تھا۔ تو تقریباً 6 مہینے تک سچے خواب کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی۔ اور اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کی جو زندگی کی شروعات ہوئی روحانی زندگی کی، وہ بھی خواب کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، جلن کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے رشتہ داروں نے، ان کے خاندان والوں نے دشمنی کی، حسد کیا، جلن کیا۔ لیکن جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال ہوا کہ وہ آخر میں آ کر یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، وہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا ہوا کہ آخر میں وہ لوگ بھی آ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو وہ بھی ان کے سامنے بالکل ہی جھک گئے آ کر۔ تو جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ یہی سبق ہے اس سورہ کے اندر۔ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ میں رہے، نہ تو اپنے دل کے اندر کبھی غلط بات لے کر آئے، نہ کسی کے بارے میں غلط سوچے، کسی کے ساتھ میں برا کرنے کا کبھی نہ سوچے، اس لیے کہ یہ برائی انسان کے اوپر خود لوٹ کر آنے والی ہے۔ کبھی کسی کو ٹھگنے کا، کسی کو لوٹنے کا، کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کو بے عزت کرنے کا انسان کبھی نہ سوچے، کسی کو کمزور جتانے کا کبھی نہ سوچے، کیونکہ حالات کو، وقت کو کوئی نہیں جانتا، ٹائم کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ کب کیسی حالت آ جائے، کیسا ٹائم کس کے اوپر پلٹ کر آ جائے، اس کی زندگی بچی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کہاں پہنچا دے۔ تو اس لیے کبھی کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں سمجھنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، کسی کے ساتھ میں برائی سے نہیں پیش آنا چاہیے، چاہے وہ انسان جانے یا نہ جانے۔ ہر ایک کے بارے میں دل کے اندر اچھا خیال رکھیے، ہر ایک کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ میں پیش آنے کی کوشش کیجیے کہ جس سے بھی ملیں گے اچھائی کے ساتھ میں ملیں گے۔ وہ انسان چاہے ہمارے ساتھ میں کتنا بھی برا سلوک کرے، لیکن ہماری یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ میں اچھائی کے ساتھ میں پیش آئیں گے ہمیشہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے تکلیف دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، دین کا معاملہ ہے تو الگ بات ہے، اس کے لیے بدلہ لیا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، اور نہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں برا سوچا، ہر ایک کے بارے میں، یہاں تک کہ جو لوگ اسلام سے دور تھے ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں سوچا، ان کی بھی عزت کی، ان کو بھی اپنے پاس میں بٹھایا، ان کو اپنے قریب کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد کرنے میں، جلن کرنے میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، ان کو بے عزت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ذلیل کی بھائیوں نے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، یوسف علیہ السلام کو، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا انجام یہ ہوا کہ وہ بھیک مانگنے آئے اسی بھائی کے سامنے جس کو انہوں نے ایک دن مارنے کی کوشش کی تھی۔ تو حالات کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے، ٹائم کو کیسے بدل دیا، وقت کیسے بدلا، کب کون کس کی جگہ پر پہنچ جائے کوئی نہیں جانتا۔ آج یہ مجبور ہے تو آپ اس کو ستا رہے ہیں، کل آپ مجبور ہوں گے پھر آپ کی حالت کیا ہوگی؟ تو اس لیے اس سورہ سے سبق لیجئے کہ اور یہ عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ کبھی کسی کے ساتھ میں برائی کے ساتھ میں پیش نہیں آئیں گے، کبھی کسی کے ساتھ میں برا نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں دل میں برا خیال نہیں لائیں گے، ہر ایک کے ساتھ میں اچھائی سے پیش آئیں گے، ہر ایک کی عزت کریں گے، چھوٹوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ میں رکھیں گے اور بڑوں کی عزت کریں گے، چاہے وہ ہمارے مذہب کا ہو یا نہ ہو۔ مذہب بدل جانے سے کسی کی عزت نہیں بدل جاتی، دھرم بدل جانے سے کسی کی عزت نہیں بدل جاتی۔ ایک بوڑھا انسان، ایک بزرگ انسان، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، لیکن ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اس کا سہارا ہمیں بننا ہے، اور پھر اس پر ہمیں ثواب ملے گا، اس پر ہمیں نیکی ملے گی، یہ یوں ہی ہمارا بیکار عمل نہیں چلا جائے گا، ہمیں نیکی ملے گی۔ تو آج ہم دھرم کو تو چھوڑے، خود آپس میں ہماری جو ہے دشمنیاں ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں۔ ہمارے سماج کا جو ہے یہ ناسور بن چکا ہے، سماج کے اندر یہ بیماری ہمارے یہاں کینسر کی طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی دل میں ایک دوسرے سے نفرت رکھتا ہے، ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کی کوشش میں رکھتا ہے،
کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے حسد کر رہا ہے، جلن کر رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا وہ اللہ کی نعمت ہے، آپ اس پر حسد کر رہے ہیں، آپ اس پہ جلن کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی نعمت پر شکایت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ آپ اللہ کی مرضی پر سوال کھڑے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہ جلن اور حسد کسی سے بھی نہیں، ہر ایک کے ساتھ میں محبت کے ساتھ میں پیش آنا ہے، اور ہر ایک کی عزت کرنی ہے، اور کسی کے ساتھ میں برائی کے ساتھ میں پیش نہیں آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکونوا امعۃ، امعاء مت بنو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امعاء کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امعاء کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہنے لگو کہ لوگ اگر ہمارے ساتھ میں اچھائی کریں گے تبھی ہم ان کے ساتھ میں اچھائی کریں گے، اور لوگ ہمارے ساتھ میں برائی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ میں برائی کے ساتھ میں پیش آئیں گے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مت بنو، بلکہ اپنی عادت یہ بناؤ کہ ہر ایک کے ساتھ میں اچھائی کرو، چاہے وہ تمہارے ساتھ میں اچھائی کرے یا نہ کرے۔ یہ اچھائی کوئی بدلے کی چیز نہیں ہے، ایک بات آپ سمجھ لیں، کوئی ادھار نہیں، کوئی قرضہ نہیں ہے، بدلے کی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ میں اچھائی کرے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ میں جو جیسا کرے گا ہم اس کے ساتھ میں ویسا کریں گے۔ تو اگر کوئی ایسا کرنے والا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ہے، حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ یہ آپ اپنی عادت بنائیں کہ سامنے والا کیسا بھی ہو آپ جھک کے رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کے اندر طاقت ہے نا، آپ جھک سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بار بار میں ہی کیوں جھکوں؟ میں کہتا ہوں بار بار آپ اس لیے جھکیں کہ آپ کی کمر میں طاقت ہے جھکنے کی، سامنے والے کی کمر میں طاقت نہیں ہے، وہ کمزور ہے، اس کے اندر طاقت نہیں جھکنے کی۔ جھکتا کون ہے؟ جس کے اندر طاقت ہوتی ہے نا۔ بوڑھا آدمی کو کہو اپنے ہاتھ سے اپنے انگوٹھے کو چھونے کے لیے پیر کے انگوٹھے کو چھو پائے گا؟ نہیں چھو پائے گا، طاقت نہیں، وہ کمزور ہے۔ آپ طاقتور ہیں تو آپ جھکیے، بار بار جھکیے، اس سے آپ کی عزت آپ دیکھیں گے خود اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دے گا، اللہ اس کو بڑا بنا دے گا۔ جس نے معافی مانگ لیا آپ دیکھیں گے اس کی عزت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جو اکڑ کر رہتا ہے، جھکتا نہیں ہے، جو اکڑ والا رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، وہ بکھر جاتا ہے۔ جھکنے والے پودے جو ہوتے ہیں، جب پیڑ پر پھل آتا ہے تو پیڑ کیا ہوتا ہے؟ جھک جاتا ہے، اور جو پیڑ بنا پھل کے ہوتا ہے وہ بالکل اکڑا ہوا رہتا ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ نہ تو وہ کسی کو سایہ دے سکتا ہے، نہ تو کوئی اس کے نیچے آ کر بیٹھ سکتا ہے، نہ تو اس سے کوئی کچھ لے کر کھا سکتا ہے، بس وہ اپنے آپ میں اکڑا ہوا ہے، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آنا۔ تو ایسی اکڑ جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کو دوسرے انسان سے دور کر دیتی ہے۔ اپنے اندر نرمی لائے، جھکنے کی عادت ڈالے، معاف کرنے کی عادت ڈالے، اور اچھی چیز اپنے دل کے اندر رکھے، اپنے خیال کے اندر اچھی چیز رکھے، ہمیشہ اچھی سوچ رکھے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ برے خیالات آتے ہیں انسان کے اندر ہی اندر، وہ غصے سے لال پیلا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا خون جلتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے، 10 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سماج میں وہ الگ تھلگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو مسکرا کر رہتا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو تو کچھ بھی بول دو چلے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اگر جھک کر رہوں تو مجھے کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پھر آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ کے ساتھ میں کوئی کسی طرح بھی پیش آ سکتا ہے، لوگ کبھی بھی آپ کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے کہ بھائی اس کو تو جیسے بھی مل لو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کے ساتھ میں ہم کسی طرح سے بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جو بہت اکڑا ہوا ہے، بات بات میں گندی باتیں نکالتا ہے، کوئی کچھ بات کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے گالی نکال دیتا ہے، یا پھر جو ہے اس کو کڑی بات بول دیتا ہے۔ تو اس سے ہر انسان بھاگتا ہے، ڈرتا ہے اس سے ہر انسان کہ نہیں اس کے پاس میں کون جائے گا، اس کے قریب میں کون جائے گا، یہ تو اس سے کچھ پوچھو بھی تو اس کا الٹا جواب دے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے لوگ ڈر رہے ہیں، ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے، حالانکہ دل میں وہ انسان سامنے والا آپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں۔ اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا اس سے آپ سبق لیں کہ جو انسان جھکتا ہے اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ جب آپ کو اللہ بڑا بنا دے تو آپ بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سارے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ اب میں بڑا بن گیا، اب میں چن کر بدلہ لوں گا۔ حالانکہ نبیوں کا کیا معاملہ ہے؟ نبیوں کا معاملہ یہ ہے
کہ نبی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے یعنی دنیا کے اعتبار سے، تو نبی سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ یہ کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے۔ آپ بھی معاف کرنا سیکھیں، صلح صفائی کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، اور جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، خاص طور سے ہم بھی اپنے بھائیوں میں اس طرح کی محبت پیدا کریں، یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔